إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعد ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ۔ حضرات محترم، گزشتہ آیات میں ہم یہ بات پڑھ کے آئے ہیں، اللہ نے یہود کو حکماً کہا، بنی اسرائیل کو، کہ وہ اپنے فیصلے تورات کے مطابق کریں، جو اللہ نے تمہاری کتاب میں احکامات نازل کیے ہیں اس کے مطابق فیصلے کیے جائیں، اور اسی طرح عیسائیوں کو حکم دیا گیا کہ وہ اللہ نے جو عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل کی ہے اس کے مطابق فیصلے کریں۔ اب آج جو آیات ہم نے آیت نمبر 48 سے آگے پڑھی ہیں، اس میں اللہ ہمیں حکم دے رہے ہیں۔ اللہ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اتارا ہم نے آپ کی طرف کتاب کو حق کے ساتھ، یعنی قرآن کریم کو، مصدقاً لما بین یدیہ من الکتاب، اس سے پہلے جتنی بھی کتابیں نازل ہوئی ہیں قرآن کریم سب کتابوں کی تصدیق کرتا ہے۔ ہمیں قرآن کریم کئی مقام پہ فرماتا ہے وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، پہلے صحیفے جو آئے تھے ان کے متعلق بھی، صحف ابراہیم، سیدنا ابراہیم پر جو صحیفے نازل ہوئے اس پہ بھی، وصحف موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام پر جو صحیفے نازل ہوئے یعنی تورات، اس کے متعلق بھی تصدیق کرتی ہے قرآن کریم۔ انجیل میں جو کچھ آیا، تصدیق کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بعض چیزیں ایسی تھی جو یہود اور عیسائیوں نے اپنی کتابوں سے چھپا لی تھی، یعنی اللہ کے احکامات کو پس پشت ڈال کے اپنی مرضی کی باتیں شامل کر لی تھی، اور وہ فیصلے بھی اللہ کے حکم کے مطابق نہیں کرتے تھے بلکہ اپنی خواہشات کے مطابق کرتے تھے۔ اگر کوئی غریب ہوتا تو اس پہ فیصلہ وہی ہوتا جو اللہ کی کتاب میں آیا ہے، اور اگر کوئی مالدار ہوتا، کوئی صاحب منصب ہوتا تو اس کے متعلق قانون کو نرم کر لیا جاتا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب، جتنی بھی کتابیں اس سے پہلے گزری ہیں ان کی یہ تصدیق کرتی ہے، ومہیمنا علیہ، اور ان سب کی محافظ بھی ہے، یعنی ان قوموں نے جن باتوں کو بدل دیا قرآن اس کی حفاظت کرتا ہے، بتاتا ہے کہ یہ انہوں نے بددیانتی کی، خیانت کی، حقیقتاً بات اس طرح ہے۔ اب اللہ رب العزت حکم دے رہے ہیں فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اے میرے پاک پیغمبر آپ فیصلہ کیجئے ان کے درمیان جو اللہ نے آپ پر نازل کیا ہے، وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، ان کی خواہشات کے پیچھے نہ چلنا،
کہ وہ کیا چاہتے ہیں، یہ کبھی نہ سوچنا کہ کوئی درمیانی رستہ نکال لیا جائے، چلو وہ ہماری طرف مائل ہو جائیں، ایسا نہیں۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، ان کی خواہشات کو مد نظر نہیں رکھنا۔ اما جاءک من الحق، کیونکہ آپ کے پاس جو آیا ہے حق وہی ہے۔ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہم نے ہر قوم کے لیے ایک طریقہ، ایک شریعت مقرر کی ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم جتنی بھی امتوں کے انبیاء ہیں اللاتی بھائی ہیں۔ اللاتی بھائی کون ہوتا ہے کہ مائیں الگ الگ ہیں، دین ہمارا ایک ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ طریقے بعض میں مختلف آئے ہیں، لیکن بنیاد کلمۃ الاخلاص لا الہ الا اللہ ہی کی ہے۔ اللہ کے احکامات کی تعمیل کرنا ہر شریعت کا منشا یہی رہا ہے، لیکن عمل کے اندر کچھ باتیں مختلف جو ہے اللہ نے ڈالی۔ اس کا سبب کیا؟ وَلَٰكِن لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، تاکہ ہم تمہیں آزمائیں جو تمہیں دیا گیا ہے۔ اس لیے حکم یہ ہے پہلے ہوں یا آج کے، فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، سب جلدی کرو اچھائی کے کاموں میں۔ اچھائی کا کام کیا ہے؟ جو اللہ نے حکم دیا ہے، جو اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا ہے۔ کیوں کرو اچھائی کے کاموں میں جلدی کیوں کرو؟ اِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا، تم سب نے لوٹ کے اللہ کے پاس جانا ہے۔ فَيُنَبِّئُكُمْ، پھر وہ تم کو خبر دے گا، بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، جن باتوں میں تم اختلاف کرتے ہو۔ یعنی جو اپنی مرضیاں استعمال کرتے ہیں، ہر بندے نے اپنا اپنا طریقہ الگ ایجاد کر لیا ہے، ہر فرقہ اپنی طریقے کے مطابق نماز پڑھتا ہے، حالانکہ اللہ نے جو نازل کیا ہے وہ طریقہ ایک ہے۔ اگر ایک شخص کہتا ہے فلاں کام کر لو، دوسرا کہتا ہے نہ کرو، تو دونوں سچے نہیں ہیں، دونوں میں ایک غلط بیانی کر رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اچھائی کا کام وہ ہے جس کا حکم اللہ نے دیا یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا، اس لیے وہ اچھائی کے کام کرو۔ اِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا، تم سب کو لوٹ کے اللہ کے حضور آنا ہے۔ فَيُنَبِّئُكُمْ، پھر وہ تم کو خبر دے گا، بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، جن باتوں میں جو تم اختلاف کرتے تھے۔ وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، پیچھے آیا تھا کہ آپ ان کے درمیان فیصلہ کریں یا ان سے اعراض کریں۔ اب حکم ہو رہا ہے کہ وہ بات کینسل، اب آپ نے فیصلہ اسی سے کرنا ہے جو اللہ نے آپ پہ نازل کیا ہے، یعنی قرآن کے مطابق۔ اس لیے کہ انہوں نے تورات بدل دی، انہوں نے انجیل بدل دی، وہ اپنی مرضی کی باتیں شامل کر لی۔ اب صرف صحیح بات، صحیح اللہ کی طرف سے نازل شدہ جو محفوظ ترین کتاب ہے وہ صرف اور صرف قرآن کریم ہے۔ اس لیے وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور فیصلہ کیجئے ان کے درمیان جو اللہ نے آپ پر نازل کیا ہے۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور ان کی خواہشات کی تابعداری نہ کیجئے۔ وَاحْذَرْهُمْ، اور اس بات سے ڈریے، أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْدِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ، کہ وہ اللہ نے جو آپ پہ نازل کیا ہے ان معاملات میں تمہیں کسی آزمائش میں نہ ڈال دیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ روگردانی کریں تو فَاعْلَمْ، جان لو، أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ، کہ اللہ رب العزت ان کے بعض گناہوں کی وجہ سے انہیں اللہ رب العزت اذیت اور تکلیف اور عذاب پہنچائے گا۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ، اور بے شک اکثر لوگ جو ہے یہ فاسق ہیں، گناہ گار ہیں، یہ اچھائی کی طرف نہیں آتے۔ اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ، کیا تم جاہلیت کے فیصلے تلاش کرتے ہو؟ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ،
اور اس سے اللہ سے اچھا کون ہے فیصلہ کرنے میں اگر تم یقین کرنے والے ہو۔ اور آج بھی امت اسلام کی کیفیت بھی یہی ہے کہ ہم اللہ کے فیصلے کو ماننے کے بجائے ہم چاہتے ہیں کہ ہماری مرضی کے مطابق فیصلہ ہو، حکومتیں چاہتی ہیں کہ ہماری مرضی کے فیصلے ہوں، اور بہت سے ایسے دباؤ عالمی ہوتے ہیں جس کی وجہ سے حکومتیں اللہ کے احکامات کو نافذ کرنے سے کتراتی ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے بڑے ہی نفرت کے ساتھ کہا کہ افا حکم الجاہلیت یبغون، کیا جاہلیت کے فیصلے تلاش کرتے ہو؟ ومن احسن من اللہ حکما، اللہ سے بہتر فیصلہ کس کا ہو سکتا ہے؟ لقوم یوقنون، ایسی قوم کے لیے جو یقین کرتی ہے۔ تو ہمیں یہ بات جان لینی چاہیے، اس بات پہ یقین اور ایمان رکھنا چاہیے کہ اللہ ہی کا فیصلہ سب سے بہتر فیصلہ ہے، چاہے وہ ہمارے حق میں ہو یا ہمارے مخالف ہو۔ اگر ہمارے مخالف بھی ہوا تو اللہ ہمیں جہنم کے عذابوں سے بچا کے آج ہی ہمیں ان غلاظتوں سے نکالنا چاہتے ہیں۔ اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے، ان باتوں کو سمجھ کے ان پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔